الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل سنتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے حبیب والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے ید اللہ کے ہاتھوں والے وجہ اللہ کے چہرے والے وما ینطق عن الہوا کی بولی بولنے والے اور جس کی بولی کی قسمیں خدا خود اٹھاتا ہے، فرماتا ہے وقیلہ یا ربی، اس ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ میرا آج کا درس تسمیہ پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اصطلاح میں تسمیہ کہتے ہیں۔ یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 کا حصہ ہے، اور جمہور کے نزدیک بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن سورۃ فاتحہ یا دوسری سورتوں کا جز نہیں ہے، بلکہ ہر سورت سے پہلے محض 2 سورتوں کے درمیان انفصال کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ہمیشہ سے یہی تعلیم دی جاتی رہی کہ ہر جائز کام اور مشروع کام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر لی تو اپنے ساتھیوں کو سوار ہونے کا کہا، اور آپ نے بھی اللہ کے نام سے ہی آغاز کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ فرمایا اے لوگو سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ سبا کو تبلیغی خط لکھا تو اس کا آغاز بھی آپ نے اللہ کے نام سے لیا، آپ نے بھی اللہ کے نام سے آغاز کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس خط کا آغاز میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ قبر والا عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ عرصے بعد جب دوسری مرتبہ اس قبر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا رحمت کے فرشتے نور کے طبق اس پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت تعجب ہوا، نماز پڑھی اور رب ذوالجلال کے آگے دعا کی
یا رب ذوالجلال یہ کیا ماجرا ہے، میں اس بندے کی قبر کے پاس سے گزرا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، آج رحمت کے فرشتے نور کے طبق پیش کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اور کہا، اے عیسیٰ، یہ بندہ مرتے وقت میرے عذاب میں گرفتار تھا، جب یہ مرنے کے قریب تھا اور مر گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی جس نے بعد میں ایک بچہ پیدا کیا، اس کی ماں نے اسے پالا اور جب اس کی عمر پڑھنے پڑھانے کے قابل ہوئی تو اس کی ماں نے اس بچے کو ایک استاد کے سپرد کر دیا۔ اس استاد نے جب اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو ہم کو شرم آ گئی کہ اس کا باپ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے اور اس کا بیٹا زمین پر ہمارے نام کا ذکر کر رہا ہے، بس ہم نے اس کو بخش دیا۔ اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اجزم او اقطع۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، یعنی اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ معزز سامعین کرام، کلمات تسمیہ کے جو کلمات ہیں، اس کا پہلا حرف با ہے جس کا معنی سے ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، گویا حرف با اللہ کے نام سے ملانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حرف با کے استعمال اور افادیت حاصل کرنے کے لحاظ سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ با ساق اور مصاحبت کے لیے استعمال ہوتی ہے، با استعانت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور با تبرک کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر با ساق اور مصاحبت کے معنی میں ہو تو اس کا معنی اکٹھا ہونا، متصل ہونا اور رفاقت اور معیت اختیار کرنا ہے۔ تو تسمیہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام کو اپنا ساتھی بناتے ہوئے اس کے دامن رحمت سے وابستہ اور منسلک ہوتے ہوئے محض اس کی رفاقت و معیت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ اگر با تبرک کے معنی میں ہو تو تبرک کا معنی برکت حاصل کرنا ہے، لہٰذا بائے تبرک کے حوالے سے تسمیہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں، یعنی خدا کے نام سے، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع کیا گیا کام، اس کے مکمل ہونے کے امکانات اور زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے اسباب اور وسائل پیدا کرنے والا، مہیا کرنے والا وہی ذات ہے، اس لیے جب ذات کے مقدس نام سے برکت حاصل کی جائے تو وہ ذات اس کام کا انجام تک پہنچانا آسان فرما دیتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اجزم او اقطع، یعنی جو کام بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ ناتمام اور نامکمل ہوتا ہے۔ اگر یہ با استعانت کے معنی میں ہو تو اس کا معنی مدد طلب کرنا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے تسمیہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، اسم اپنے مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ اس میں اللہ
ذات اللہ کا عین نہیں بلکہ غیر ہے۔ دیکھیے اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ جیسے اگر کوئی شخص اس میں جلالت لفظ اللہ کسی دیوار پر لکھتا ہے، لکھنے کے بعد خدا نخواستہ وہ دیوار گر جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیوار گرنے کے ساتھ وہ جو لفظ لکھا گیا تھا، وہ جو نام لکھا گیا تھا، وہ جو اسم لکھا گیا تھا، وہ گرا ہے، اللہ کی ذات کو کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسی طرح کوئی بندہ اس میں جلالت کاغذ پر لکھتا ہے اور خدا نخواستہ وہ کاغذ جل جاتا ہے، تو اس سے وہ کاغذ جلے گا، وہ جو لفظ لکھا ہوا ہوگا وہ ختم ہوگا، وہ جل جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زندہ رہے گی، بلکہ وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ان امثلہ سے، ان مثالوں سے پتہ چلا اسم اور مسمى الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہیں۔ میں نے کہا تھا اسم اپنے مسمى کا غیر ہوتا ہے، اس میں اللہ ذات اللہ کا عین نہیں بلکہ غیر ہے، جس سے برکت اور استعانت اور توسل کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر دلالت اور رہنمائی کرنے والے اسم سے مدد مانگنے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر روشن دلیل ہیں، برہان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی آیت کبریٰ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی وہ آیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معیار حق صحابہ نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اسباب کے بغیر مدد مانگی۔ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہری اسباب کے بغیر اس طرح مدد مانگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پانی کی درخواست کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لو کنا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔ کنا 15 مئۃ، کہ ہم 1500 تھے، یعنی 1,00,000 بندہ بھی ہوتا تو وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔ اس پانی سے جانوروں نے بھی پانی پیا، سب سیراب ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو وہ ہمارے لیے کافی تھا، تو ہم تو صرف 1500 تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔